اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کانسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا 48واں سبق جو ہے وہ جاری ہے۔ پہلے سبق میں ہم نے مشق نمبر 76 تک سبق کو مکمل کر لیا تھا، جو کہ کچھ سوال جواب پر مشتمل تھی۔ آج ہم 48ویں سبق کی مشق نمبر 77 کو شروع کر رہے ہیں، جو کہ ایک پیراگراف ہے، اور ہم اس پیراگراف کو عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پیراگراف کا پہلا جملہ جو ہے وہ یوں ہے کہ رکبنا، ہم سوار ہوئے۔ رکبہ یرکبو سوار ہونا، رکبنا ہم سوار ہوئے۔ کس چیز میں سوار ہوئے؟ طائرتن، ایک ہوائی جہاز میں۔ کہاں سے سوار ہوئے؟ مم مطار بمبئی، بامبے کے ایئرپورٹ سے۔ کب سوار ہوئے؟ صباحاً، صبح کے وقت۔ بعد ما صلینا، بعد اس کے کہ ہم نے فجر پڑھ لی۔ صلی یصلی، نماز پڑھنا۔ صلینا، ہم نے پڑھ لی کیا؟ الفجر، فجر۔ واکلنا الفطورا، اور ہم نے کھا لیا ناشتہ۔ وشربنا الشائی، اور ہم نے پی لی چائے۔ یعنی بامحاورہ ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ ہم صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنے، ناشتہ کرنے اور چائے پینے کے بعد بامبے کے ایئرپورٹ سے ایک ہوائی جہاز میں سوار ہوئے۔ وطارت الطیارۃ، اور طیارہ اڑا۔ ساعۃ 7:10، 7:10 پر۔ وما برحت تطیرو، ما برحا یہ مسلسل کے معنی میں، اور وہ اڑتا ہی رہا، حتیٰ یہاں تک کہ بلاغت، وہ پہنچ گیا۔ اب یہ بلاغت میں ہیا کی ضمیر جو ہے وہ طائرہ یعنی ہوائی جہاز کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ حتیٰ بلاغت، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا، محطۃ الطیاراتی، ایئرپورٹ پر، فی دہلی، دہلی میں، ساعۃ 12:10 تماماً، ٹھیک 12 بجے۔ فنزلنا، پس ہم اترے، من الطیارتی، ہوائی جہاز سے، وَأَدَّيْنَا الْأُمُورَ، اور ہم نے ادا کیے الامور، اور الامور کی صفت آگے آ رہی ہے اللازمتا، یعنی ضروری کام جو ہیں وہ ادا کیے، یعنی ضروری کام جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہ جو ہوتے ہیں وہ ہم نے ضروری ادا کیے۔ فی ساعت واحدۃ وربع، 1 گھنٹہ اور 15 منٹ میں، یعنی سوا گھنٹے میں۔ ثم تغدینا، پھر ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا، یعنی ہم نے لنچ کیا۔ وتمدینا قلیلا للاستراحۃ، اور ہم آرام کے لیے کچھ دیر لیٹ گئے۔ ثم صلینا الظہر، پھر ہم نے ظہر کی نماز ادا کی۔ والعصر، اور عصر کی، جمعاً اکٹھی کر کے، یعنی جمع کر کے ہم نے ظہر اور عصر ادا کی۔ ثم، پھر اس کے بعد، رجعنا من دہلی، ہم لوٹے دہلی سے، فی نفس تلک الطیارۃ، اسی طیارے میں، ساعۃ 3:30، 3:30 بجے۔ فوصلنا الی منزلنا، پھر ہم پہنچے اپنی منزل کو، اپنی منزل کی طرف، ساعۃ 8:20، 8:30 بجے، یعنی اپنی منزل سے مراد اپنے گھر پہنچ گئے۔ فصلینا المغرب، بس ہم نے، یعنی پھر ہم نے مغرب، والعشاء، اور عشاء جمعاً اکٹھی کر کے، جمع کر کے پڑھیں۔ واکلنا العشاء، اور ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ وتمشینا قلیلا، اور پھر ہم نے تھوڑی سی چہل قدمی کی۔ ثم عدنا الی حجرۃ النوم، پھر ہم اپنے بیڈ روم یعنی سونے کے کمرے کی طرف چلے گئے، یعنی لوٹ گئے، سونے کے کمرے میں آ گئے، یعنی اپنے سونے کے کمرے میں چلے گئے۔ فسبحان الذی سخر لنا البحر والبرق والریاح، بس پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے مسخر کیا سمندر کو، دریا کو، بجلی کو اور ہواؤں کو۔ وَيُفِيدُ عَلَيْنَا مِن نِعَمَائِهِ دَائِمًا بِالْغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ، اور وہ ہمیشہ صبح و شام ہم پر اپنی نعمتیں برساتا رہتا ہے۔ دوسرا جملہ ہے جی، یکون طلوع الشمس فی الیوم السابع والعشرین من سپتمبر الساعۃ 5:50 27 ستمبر کو سورج 5:50 پر طلوع ہوگا۔ والغروب الساعۃ
السادسہ و56 دقیقتن، اور 6:56 پر وہ غروب ہوگا۔ تیسرا جملہ ہے جی طلعت الشمس یوم، آج سورج طلوع ہوا ساعت 6:06 6:30 بجے، وغربت ساعت 7:42 دقیقتن، اور 7:42 پر غروب ہو گیا۔ چوتھا جملہ ہے جی کانا عندی شابن، میرے پاس ایک نوجوان تھا، لم یبلغ جو کہ نہیں پہنچا تھا، من العمری عمر میں، اکثر من 17 سنتن 17 سال سے زیادہ، یعنی میرے پاس ایک نوجوان تھا جس کی عمر 17 سال سے زیادہ نہ تھی۔ پانچواں جملہ ہے عمر اخل اکبری، میرے بڑے بھائی کی عمر 25 سنتن 25 سال ہے، و11 شہرن اور 11 مہینے، ویبلغ یعنی میرے بڑے بھائی کی عمر جو ہے وہ 25 سال اور 11 مہینے، ویبلغ فی اواسط رمضان الآتی، اور وہ پہنچ جائے گا آنے والے رمضان کے مڈ میں یعنی وسط میں، 26 انشاءاللہ تعالی 26 سال کا وہ ہو جائے گا۔ چھٹا جملہ ہے حاضل غلام، یہ لڑکا ابن 10 سنین 10 سال کا ہے، وتلکا اختہ الکبیرۃ اور وہ اس کی بڑی بہن بنت 25 25 سال کی ہے۔ ساتواں جملہ ہے ماتت جدتہ، اس کی دادی فوت ہو گئیں، فی اواخر السنۃ الماضیۃ پچھلے سال کے آخری دنوں میں، ولہا من العمر 100 سنۃ ونیف اور ان کی عمر 100 سال سے کچھ اوپر تھی، یعنی وہ 100 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ آٹھواں جملہ ہے آشا جدی، میرے دادا زندہ رہے، قرنن کاملن پوری 1 صدی، وتوفیا اور وہ فوت ہوئے، فی السنۃ الماضیۃ گزشتہ سال میں، فی رجب میں، ولہ من العمر 120 سنتن اس حال میں کہ ان کی عمر جو تھی وہ 120 سال تھی۔ نواں جملہ ہے قدم القائد الاعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح آئے، تشریف لائے، الى دہلی اول امسی پرسوں، لیشتملا شرکت کرنے کے لیے، المجلس الشورى مجلس شورا میں، فاستقبلہ المسلمون بس ان کا مسلمانوں نے استقبال کیا، استقبالا عظیما بہت شاندار استقبال کیا۔ 10واں جملہ ہے سنسافر من بمبئی، ہم سفر کریں گے بامبے سے، غدن کل، او یا بعد غدن پرسوں، انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی۔ مشق نمبر 78 ہے ہماری اردو سے عربی بناؤ۔ اس میں پہلا جملہ ہے آؤ حمید، تعال یا حمید، کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اینا تذهبو تم کہاں جا رہے ہو، یا اینا ذاہب انتا، مدرسہ جاتا ہوں، انا ذاہب الی المدرسۃ یا اذهب الی المدرسۃ۔ دوسرا جملہ ہے کیا تمہارے پاس گھڑی ہے، حل عندک ساعۃ، جی ہاں نعم میرے پاس گھڑی ہے، عندی ساعۃ۔ تیسرا سوال اس وقت کیا بجے ہیں، یعنی اس وقت کتنے بجے ہیں، کم الساعۃ الآن، کم الساعۃ الآن اس وقت کتنے بجے ہیں، تو جواب دے رہا ہے میری گھڑی میں اس وقت 10:15 بجے ہیں، الساعۃ عندی 10:15۔ چوتھا جملہ ہے جی مدرسہ کتنے بجے کھلتا ہے، بأی ساعۃ تفتح المدرسۃ، جواب دے رہا ہے بھائی یا اخی مدرسہ 10:30 بجے کھلتا ہے، تفتح المدرسۃ یعنی یہ میں مجہول پڑھ رہا ہوں کہ مدرسہ کھولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہیں گے کھلتا ہے، مدرسہ خود تو نہیں کھلتا نا، یعنی اسے کھولا جاتا ہے، تو تفتح المدرسۃ ساعۃ 10:20۔ پانچواں جملہ ہے اور کب بند ہوتا ہے، ومتی تغلق، جواب دے رہا ہے مدرسہ 12:40 پہ بند ہوتا ہے، تغلق المدرسۃ ساعۃ 12:40 دقیقۃ۔ چھٹا جملہ ہے تم گھر سے کتنے بجے نکلے تھے، فی ای ساعۃ خرجت من البیت، وہ جواب دے رہا ہے جی میں تو 9:45 بجے نکلا تھا، خرجت ساعۃ 10 الا ربعا۔ ساتواں جملہ ہے تم جانتے ہو 1 گھنٹہ کتنے منٹ کا ہوتا ہے، حل تعلمو کیا تم جانتے ہو، کم دقیقتن تساوی ساعتن، یہ ہم بالکل اسی طرح کاپی کر رہے ہیں جو انہوں نے ہمیں عربی سے اردو میں سکھائے تھے۔ وہ جواب دے رہا ہے جی ہاں نعم 1 گھنٹہ 60 منٹ کا ہوتا ہے، 60 دقیقتن تساوی ساعتن۔ آٹھواں جملہ ہے گھڑی میں گھنٹہ اور منٹ کس طرح پہچانتے ہو، کیفا تعرف فی الساعۃ، تم گھڑی میں پہچانتے ہو کس طرح، ساعتن و دقیقتن۔
وہ جواب دے رہا ہے جی میں بڑی سوئی سے منٹ سمجھ لیتا ہوں اور چھوٹی سوئی سے گھنٹہ. عارف الدقیقۃ بالاقرب الکبیرتی والساعۃ بالصغیرتی. پھر اگلا سوال ہے جی، وہ پوچھ رہا ہے کہ شام کا کھانا کب کھاتے ہو؟ بأی الساعۃ تأکلون العشاء. تو جواب دے رہا ہے وہ ہم شام کا کھانا مغرب بعد 8 بجے کھاتے ہیں. نأکل العشاء یا نتعشى بعد المغربی ساعۃ 8. 10واں جملہ ہے اور سوتے کب ہو؟ ومتى تنامو. اور تم سوتے کب ہو؟ وہ جواب دے رہے جی میں عشاء کے بعد 9:30 بجے سوتا ہوں. انام بعد العشاء ساعۃ 9:30. 11واں سوال وہ پوچھا ہے تمہارے والد پرسوں کہاں گئے اور کب واپس آئیں گے؟ این ذهب ابوک قبل امسی یا اول امسی ومتى یرجع. اور وہ کب لوٹیں گے؟ تو جواب دے رہا ہے کہ جی وہ حیدرآباد گئے ہیں اور کل یا پرسوں واپس آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ذهب الى حیدرآباد ویرجع انشاءاللہ تعالی غدا او بعد غد. 12واں جملہ ہے تمہیں معلوم ہے تمہاری عمر کیا ہے؟ هل تعلم کم سنتن عمرک. وہ جواب دیتا ہے جی ہاں نعم میں جانتا ہوں میری عمر 10 سال اور 3 مہینے کی ہے. عالم عمری 10 سنین و 3 اشہر. 13واں جملہ ہے اور تمہارا چھوٹا بھائی کئے سال کا ہے؟ کم سنتن عمر اخیک الصغیر. اور تمہارے چھوٹے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ وہ جواب دے رہا ہے جی ہوا وہ ابھی 8 سال اور 6 ماہ کا ہے. ہوا الیوم ابن 8 سنوات و 6 اشہر. پھر 14واں جملہ ہے شاباش آسنتا تم بہت سمجھدار لڑکے معلوم ہوتے ہو. اراکا ولدن عاقلن میں تمہیں ایک عقل مند لڑکا دیکھ رہا ہوں. وہ جواب دے رہا ہے جی اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے یعنی آمین. اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے گا. کیا ہم ترجمہ کریں گے؟ آمین یعنی ایسا ہی ہو. حقق اللہ ظنک کا اب میں اجازت چاہتا ہوں. الآن استأذنک. استأذنک استأذن یستأذن اجازت طلب کرنا. 15واں اچھا امان خدا میں یعنی طیب فی امان اللہ. اور جواب وہ دے رہا ہے آپ بھی اس کی حفاظت میں. وانت فی حفظہ. وانت فی حفظہ. تو الحمدللہ جی ہماری اردو سے عربی ٹرانسلیشن بھی مکمل ہو گئی اور ہمارے سبق کا آخری پیراگراف ہے وہ ہے جی مکتوبن ایک خط ہے اور یہ خط جو ہے وہ من ابن ایک بیٹے کی طرف سے ہے الی ابیہ اپنے والد کی طرف. اور کیوں لکھا ہے؟ فل استعذاری. استعذار کہتے ہیں معذرت عذر بیان کرنے کے لیے نا. تو عذر خواہی کے لیے یعنی معذرت کے لیے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سبق میں باپ نے ڈانٹا تھا تو اب شاید اس کا جواب ہو یہ. والد السید المحترمہ میرے والد محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. و بعد ادائی ما فرض علیہ من الخضوع والاحترام. و بعد ادائی یعنی ادا کرنے کے بعد. کیا ادا کرنے کے بعد؟ ما فرض علیہ جو مجھ پر فرض ہے. من الخضوع والاحترام. خضوع کہتے ہیں انکساری کو یعنی عجز و احترام کا فرض ادا کرنے کے بعد. عارضو میں عرض کرتا ہوں یا مولایا اے میرے محترم انہو قد اتانی کتابک العزیز کہ آپ کا عزیز خط مجھے ملا. المؤرخ مورخہ بیوم الاربعاء الرابع عشر من شہر شعبان المعظم بروز بدھ 14 تاریخ کو شعبان معظم میں یعنی شعبان کا مہینہ تھا 14 تاریخ تھی اور بدھ کا دن تھا. اور سن کون سا تھا؟ سن 1364 ہجری میں. وحالما اور جو ہی فضدتہ میں نے اسے چاک کیا میں نے اسے کھولا. استروح یستروح سونگنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو استروحت میں نے سونگھا من طیہ اس کی تہوں میں سے ریح العتابی عتاب کی بو. فشرعت بس میں نے شروع کیا فی قراءتہ اسے پڑھنا بین الرجائی والخوفی امید اور خوف کی کیفیت کے ساتھ. وَإِذَا اور جو ہی بِوَمِيزِ السُّخْتِ ومیز کہتے ہیں شرارے کو چمک کو اور اسی بک میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر با جو ہے وہ زائدہ ہے. یلمو من خلال عباراتہ فرانی راء یرؤ حیبت میں ڈالنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. پہلے ذرا ہم مشکل لفظ لے لیں پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. حول ذاکل موقف موقف یہ مقام مفعل کے وزن پر ہے. الرہیب الرہیب کے معنی ہے خوفناک. بڑا مشکل سا یہ جملہ ہو گیا. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا اس کی قرات میں نے شروع کی یعنی اس کو میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گویا اس کی عبارات کی درزوں میں سے
غصے کی بجلی چمک رہی ہے۔ تو اس خوفناک منظر نے مجھے دہلا دیا۔ وسالت مدامعی، مدامع یہ جمع ہے، مدمع ان کی بک میں لکھا ہوا ہے، اس کے معنی ہے آنسو کے چشمے۔ تو مدامعی اس کا ترجمہ ہم کریں گے، اور میرے آنسو بہنے لگے، سالت سالہ سے بہنا، سالہ سیلو بہنا، ندمن شرم کی وجہ سے، لا اس لیے نہیں کہ لکونی احملتو بعد الواجباتی کہ میں نے اپنے بعض فرائض میں بے پرواہی کی تھی، بلکہ اس لیے لانی اسخطت والد الحنون کہ میں نے اپنے شفیق باپ کو ناراض کر دیا تھا۔ فلذا اقبلت علی نفسی، اس لیے میں اپنے علومہا، میں اپنے نفس کو ملامت کرنے لگا، لما اس لیے کہ البست نیہی لدیکا من رضا الخجلی، کیونکہ اسی نفس نے مجھے آپ کے سامنے شرمندگی کی چادر اڑائی، یعنی میں اسی کے باعث میں شرمندہ ہوا۔ ولیکن عملی یا سیدی من کا، لیکن جناب مجھے امید ہے آپ سے کہ انا کا تغفر لی ہذہ الحفۃ، کہ آپ میری اس لغزش کو درگزر فرمائیں گے، لما ترانی من شدت ندامتی علیہ، اس وجہ سے کہ آپ میری شدید ندامت دیکھ رہے ہیں۔ وہا انازا، یہ ہا انازا ایک محاورہ ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہوگا اور یہ میں ہوں۔ وہا انازا طالب دعا کا صالحہ، اور یہ میں ہوں جناب کی دعائے خیر کا طالب۔ وللہ، اور اللہ کے لیے، علیہ عہد، مجھ پہ یہ لازم ہے، یعنی میں عہد کرتا ہوں، انا کا کہ آپ لا ترا منی بعدہا، میری طرف سے نہیں دیکھیں گے اس کے بعد، الا ما یسرک، مگر وہی چیز جو آپ کو خوش کرے گی، بمنہ و کرمہ، اللہ تعالیٰ کے احسان اور اس کے فضل سے۔ ولدک الخادم، آپ کا خادم بیٹا عبد الرحمن۔ تو جی یہ بہت مشکل خط تھا جو کہ ہمارا اللہ اللہ کر کے مکمل ہو گیا۔ میں اس حوالے سے یہ امید بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا مشکل عربی عبارت جو ہے وہ یعنی عام عربی عبارت نہیں ہے، یہ کافی مشکل الفاظ تھے جو مولوی عبدالستار خان صاحب نے استعمال کیے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے سبق کا حصہ ہے تو ہمیں ان سے لے کر چلنا ہی ہوگا۔ باقی اگر ہم ایک ایک لفظ اور ایک ایک اس جملے پر بات کریں تو پھر ہمارا لیکچر کہاں کا کہاں پہنچ جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم بس جو کچھ اہم چیزیں ہیں وہ ان اسباق سے اپنی ریویژن کے لیے لے رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اصل مقصد جو ہے قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اور قرآن مجید اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل یہ خط تھا میرے خیال میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کو آسان فرمائے۔ الحمدللہ عربی کا معلم حصہ چہارم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔